حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين، كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. اللهم لعن على قاتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد، فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله وزيارة وجه رسول الله. صلوات پر محمد وآل محمد. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مختصر طور پر گفتگو آپ کی خدمت میں کرنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک عظیم فکر کے ساتھ آپ نے ابھی اپنے معاشرے کی ان کیفیات کی طرف بھی تمام تر باتیں سماعت فرمائیں کہ جن سے یہ معاشرہ دوچار ہے، اور حقیقت امر یہی ہے. ہم چاہے اس سے تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن واقعیت یہی ہے کہ مجلسیں ہمارا صرف ایک سمبل بن کے رہ گئی ہیں. ہم نے ان مجلسوں سے جو فیض حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے جو ہم کو اکٹھا کیا گیا تھا، ایک جگہ کیا گیا تھا، وہ اس بنیاد کے اوپر کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں، اپنی قوم کا ایک بہترین مستقبل بنا سکیں. لیکن ہم صرف داد لینے کے چکر میں رہ گئے، آپ داد دینے کے چکر میں رہ گئے، اور اس مجلس سے جو مقصد حاصل کرنا چاہیے تھا وہ مجلس سے مقصد حاصل نہیں کر سکے. مجھے اب اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ فکر فاطمی کو بیدار ہونا چاہیے. سرکار ختمی مرتبت کی وہ اکیلی بیٹی جس کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ اس کی آمد پہ خود نبی کریم سراپا کھڑے ہو جائیں، وہ بی بی ہم سے کس منزلوں تک ہم کو پہنچانا چاہتی تھی، کہاں تک لے جانا چاہتی تھی، ہم سے کیا مطالبہ کرتی تھی، ہم سے کیا چاہتی تھی. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم دم بھرنے والے ایک دو بات کے اوپر بھی ان کی عمل کر سکیں؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں شہزادی کے جس فقرے کو عنوان سخن قرار دیا، ان میں میں نے دو فقرے صرف آپ کے پڑھے ہیں. تین باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ مجھے محبوب ترین ہیں، مگر مجھے دو ہی فقرے میں نے ان کے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ شہزادی کیا کہہ کے جا رہی ہیں. ارشاد فرما رہی ہیں: میں نے تمہاری دنیا سے تین چیزوں کو پسند کیا ہے. تین چیزیں تمہاری دنیا کی میرے نزدیک محبوب ترین ہیں. آپ مجھے بتائیے، زہرا جسے محبوب تر کہہ دیں وہ کہیں سے کم ہو سکتی ہے؟ سوچیں آپ، وہ بیوی کہ
کہ جو منتخب روزگار ہو، وہ بیوی کہ جو مصطفیٰ کی بیٹی ہو، وہ بیوی کہ جسے نبی اپنے قلب کا ٹکڑا کہہ رہے ہوں، وہ بیوی کہ جس کی رضائے پروردگار ہو، وہ بیوی اگر کسی چیز کو پسند کر لے تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم اس بیوی کی اس پسند کو اپنی پسند بنائیں یا اس سے انحراف کریں؟ مجھے بتائیے عزیزان محترم، شہزادی نے جس چیز کو پسند کیا وہ کیا؟ ارشاد فرمایا مجھے 3 باتیں تمہاری دنیا سے سب سے زیادہ پسند ہیں، ان میں سے پہلی چیز تلاوت کتاب خدا ہے کہ جو مجھے پسند ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت، توجہ کیے، شہزادی نے کیا فرمایا کہ مجھے تلاوت و کتاب اللہ کے کتاب کی تلاوت، ذوق غور کیجئے، نہ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ قراءت و کتاب اللہ، بلکہ فرمایا تلاوت و کتاب اللہ۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو چوم لینا، قرآن کا احترام کر لینا، قرآن کو عظمت کی نظر سے دیکھ لینا، قرآن کی قسم کھا لینا، قرآن کو اعتبار کی نظر سے دیکھ لینا، نہیں، شہزادی نے کہا مجھے اللہ کی کتاب کی تلاوت پسند ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان فاطمہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی نظروں میں اتنی وسعت نہ پیدا ہو جائے کہ کتاب خداوندی کو پڑھ کے غور کر کے کوئی سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کا نمونہ بنا لے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ خالی کہہ دینا آسان ہے کہ ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم فاطمہ کے عاشق ہیں، ہم فاطمہ کے دوستدار ہیں، ہم فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا غور تو کیجئے کہ ہم نے ان کی بات پہ کہاں تک عمل کیا۔ تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، یہ مجھے تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ عجیب بات ہے، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میری دنیا، شہزادی نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی دنیا سے، بلکہ آواز دی تمہاری دنیا میں۔ اس لفظ کے اندر بھی ایک عجب سمندر ہے جو پنہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ شہزادی جو کہہ رہی ہے تمہاری دنیا میں سے، کہانی ذہن انسانی کو متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اے انسان، اے ہمارے چاہنے والے، اے ہمارے نام لینے والے، یاد رکھ تیری دنیا کا نام مال کا کمانا نہیں ہے، دولت کا کمانا نہیں ہے، بلکہ تیری دنیا کا نام یہ ہے کہ الہی ذکر کو اپنی زبان کا محور بنا لیا جائے۔ تیری دنیا وہ ہے کہ جہاں تیری معنویت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ خالق یکتا نے تجھے 2 چیزیں دی ہیں، توجہ کیجئے، خالق یکتا نے تجھے اس کائنات میں جب بھیجا تو 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا، ایک جسم کے ساتھ بھیجا ہے، ایک روح کے ساتھ بھیجا ہے۔ جسم کی بقا کا انتظام بھی اللہ نے کیا، روح کی بقا کا انتظام بھی اللہ نے کیا۔ جسم کی بقا کے لیے پروردگار عالم نے دنیا کے اموال پیدا کیے جس سے جسم باقی رکھا جا سکتا ہے، مگر روح کی بقا کے لیے پروردگار عالم نے علم کو خلق کیا۔ جب تک علم تیرا محور نہ ہو جائے تیری روحانیت برقرار نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اگر ایک انسان کے پاس واقفیت، علم، نالج، معلومات یہ نہ آ سکی تو انسان نے حاصل کیا کیا؟ تم شہزادی کے چاہنے والے کیسے چاہنے والے کہ تم جاہل مسئلہ، تم شہزادی کے چاہنے والے کیسے چاہنے والے کہ تمہیں اپنے بارے میں، اپنی اس کائنات کے اندر آنے کے بعد جو ضرورت ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان لفظوں سے انسان کو متوجہ کر دیا کہ ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے کہ میری بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا۔ تو تم پلٹ کر میری بارگاہ میں آنے والے ہو تو یاد رکھنا تمہارا مطمع نظر، تمہارا محور، تمہارا مرکز عقبہ ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، اگر یہ منزل انسان کے پاس آ جائے، دیکھیں آپ غور کیے کہ شہزادی ہم سے کیا جملے ارشاد فرما رہی ہے۔ حالانکہ بیوی نے جتنی دعائیں کی ہیں ان سب دعاؤں کا الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ رخ ہے، اور ان سب میں تعلیم کے پہلو ہیں جو شہزادی نے رکھے ہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ انہیں عرض کیا جائے۔ ایک جملہ آپ کی دعا کا پہلے کبھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو جملہ بیوی نے کہا، کیا کہا؟
اللہم ذلل نفسی فی نفسی وعظم شانکا فی نفسی. کیا فرما رہی ہے شہزادی؟ اے میرے پروردگار تو میرے نفس کو ذلیل کر دے مگر میرے نفس کے اندر میرے اپنی ذات میں مجھے ذلیل کر. آپ ذرا غور کیجئے، دعا کر رہی ہے بی بی شہزادی، کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم ذلل نفسی فی نفسی. اے میرے پروردگار مجھے نفس کو، میرے نفس کو ذلیل کر دے خود میری ذات کے لیے. اس جملے کا کوئی مفہوم تو ہے کہ جو شہزادی دینا چاہتی ہیں، آواز دینا چاہتی ہے، میرے پروردگار میں اگر کائنات کی نظروں میں ذلیل ہو گئی تو پھر تیری کنیز ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے اپنی نظروں میں ذلیل لگ. کیوں؟ توجہ کیے، اس لیے کہ جب تک کمی کا احساس رہتا ہے انسان آگے بڑھنے کے لیے ارادہ کرتا رہتا ہے. جس دن پورے کمال کا احساس ہو جائے قدم ارتقاب رک جاتے ہیں. شہزادی کہہ رہی ہے میں اپنے اندر اپنی کمی کا احساس پیدا کروں تاکہ میں آگے بڑھنے کا ہنر. یعنی یہ آپ سوچیں شہزادی اپنے لیے کہہ رہی ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں بتا رہی ہیں تم چاہنے والے ہو. میں تمہیں درس دینا چاہ رہی ہوں ان جملوں سے کہ یاد رکھو اپنے آپ کو کبھی مکمل نہ سمجھ لو. تم یہ سمجھ لو کہ ہم کامل ہو گئے، تم یہ سمجھ لو کہ ہم مکمل ہو گئے، تم یہ سمجھ لو ہم سے بڑا کوئی نہیں، تم یہ سمجھ لو ہم سے بڑا پکا مومن کوئی نہیں. تو جس دن تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم سب سے بڑے مومن، ہم سب سے پکے مومن، ہم سب سے افضل انسان، ہم سب سے کامل عقل والے، ہم سب سے کامل فکر والے، ہم سب سے کامل شعور والے، جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا تمہارے قدم رک جائیں گے. تم ارتقاء کی منزلیں نہیں طے کر سکو گے. لیکن جب تک تمہارے اندر یہ احساس کمی رہے گا تم 2 قدم آگے بڑھتے جاؤ گے. ایک زینہ اور آگے بڑھو گے، ایک زینہ اور آگے بڑھو گے، ایک اس منزل تک پہنچو گے کہ جہاں انسان کامل بنا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. جو کرے آپ، یہ شہزادی جو ہمیں درس دے رہی ہے، یہ شہزادی جو ہمیں سمجھا رہی ہیں، یہ شہزادی جو دعا کے فکرے کہہ رہی ہیں، بظاہر شہزادی کی دعا کے فکرے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بھیجے کس لیے گئے ہیں؟ سب کی غرض بعثت اگر آپ طے کریں کیا ہے تو ایک بعثت کی غرض جو بیان قرآن نے کیا وہی سب کی بعثت، سب کی غرض بعثت. بھائی نبی کو بھیجا کس لیے بھیجا؟ کہا اس لیے بھیجا تاکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے. نبی کا کام کیا ہے؟ نفسوں کو پاکیزہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. نبی کی بیٹی کس لیے آئی؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئی. نبی کی بیٹی بھی آئی نفوس کو پاکیزہ کرنے کے لیے. نبی کی بیٹی بھی آئی. ارے وہ کیوں نہ پاکیزہ کرے؟ توجہ کیے، وہ کیوں نہ پاکیزہ کرے جس کی چادر اگر اوڑھ کے 5 ٹن اکٹھا ہو جائے تو تطہیر کی آیت پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد. اور قیامت جانے کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس ذات کو نہ کہا جائے کہ نفوس کا تزکیہ کرنے آئی ہے، پاکیزہ کرنے آئی ہے؟ اور کیسے پاکیزہ کرتی ہے؟ توجہ تو کرے، جب یہ پاک و پاکیزہ بناتی ہے تو کائنات کے تمام بڑے بڑے لوگ اس سے مقابلہ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ایک کنیز محدثہ ہو جائے، وہ ایک کنیز عالمہ ہو جائے، وہ ایک کنیز گفتگو کرنے لگے. میں نے کبھی ایک کسی مجلس میں یہ جملہ پڑھا تھا کہ سارے دربار کے اندر جب بلانے والی ایک بی بی کی بلایا گیا، کہے کے لیے شہزادی نے نام پیش کر دیا ہے کہ میرے حق میں گواہ وہ بھی ہے، میرے حق میں گواہ وہ بھی ہے. تو جب بلایا گیا ام ایمن کو کہے کے لیے کہ تم گواہی دینے کے لیے آؤ. جب بی بی آئی ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ گواہی نہیں دے دی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ فدک فاطمہ کا حق ہے. آپ سوچئے آئی تھی کہے کے لیے، اسی لیے تو آئی تھی کہ فدک کے لیے گواہی دے. تو کہنا چاہیے تھا ڈائریکٹ کہ یہ فاطمہ کا حق ہے، یا ہم آئے ہیں گواہی دینے کے لیے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کا حق ہے. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے ام ایمن نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ بھرے دربار میں ایک مرتبہ نظر دوڑائی. نظر دوڑانے کے بعد بیٹھے ہوئے لوگوں سے ایک سوال کیا. میں کچھ کہنے سے پہلے تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ تم نے میرے بارے میں نبی کریم سے کچھ سنا ہے کہ نہیں سنا؟
توجہ کریں تم نے میرے بارے میں نبی کریم سے کچھ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ میں پوچھتا ہوں شہزاد سے، اے بی بی ام ایمن، آپ آئی ہیں گواہی دینے کے لیے، گواہی دیجئے، یا آپ کو مجمع سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز جی تمہیں کیا پتا کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں؟ میں آنے والے ان مستقبل کے شکوک کا ابھی جواب دینا چاہ رہی ہوں، آنے والے شبہ کا جواب دینا چاہ رہی ہوں۔ کیا؟ کون سا شبہ؟ کہ ابھی جب میں گواہی دوں گی تو ایک جملہ کہا جائے گا کہ شریعت اسلامی کا قانون یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اتنا مسئلہ زہرا کے گھر میں رہنے کی بنیاد کے اوپر میں جانتی ہوں، میں اکیلی عورت ہوں، اکیلی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب سمجھے میں نے اس مجمع سے جو سوال کیا ہے کیوں کیا؟ تاکہ اتنے مجمع کی گواہی جب میرے حق میں ہو جائے تو میں اپنی گواہی کو مستند بنا کے اب یہ کہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں یہ فاطمہ کا حق ہے۔ ایک سلام پر اس لیے پہلا سوال کہ تم بتاؤ میرے بارے میں نبی سے کچھ سنا؟ اور جب مجمع نے یہ جملہ کہا ہاں بے شک نبی کریم نے کہا کہ اس روئے عرش پر جنت کی کسی خاتون کو، صدیقہ خاتون کو دیکھنا ہے تو ام ایمن کو دیکھو، تو سارے مجمع سے گواہی لیا، اور جب سارے مجمع نے گواہی دے دی کہ جنت کی خاتون، صدیقہ خاتون، توجہ کیے، جنت کی خاتون، صدیقہ خاتون، تو شہزادی کے حق میں گواہی دینے کے لیے چلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر ٹھکراتے ہو تو اپنے ایمان کی سلامتی تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے کہ تمہارا اب مجھے انکار کرنا کسی جنت کی خاتون کا انکار ہے۔ ایک سلام برحان، ایک صدیقہ کا انکار ہے۔ عزیزان محترم، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو شہزادی نے اس انداز سے کنیزیں پیدا کی ہیں، جس کے گھر کی کنیزیں اس قابل ہو جائیں، آپ سوچیں اس کے علم کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی فکر کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس منزل پہ ہوگی، اور کس طریقے سے عبرتناک جملے کہے گی، کس طریقے سے درس آمیز جملے کہے گی۔ اللہم ذلل نفسی فی نفسی، میرے پروردگار میرے نفس کو میرے آپ کے لیے ذلیل کر دے، وَعَزِّمْ شَانَكَ فِي نَفْسِي، اور اپنی شان کو میری نگاہوں میں بلند رکھ۔ کیوں؟ میرے نفس میں اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جس سے مرعوب ہوا جائے تو فقط تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ سے مرعوب رہتا ہے اس سے کائنات مرعوب ہوتی ہے۔ نبی فرما گئے کہ جو خالق سے ڈرتا ہے اس سے ساری کائنات ڈرتی ہے۔ جو عظمت پروردگار کو اپنی نگاہوں میں بسائے ہو وہ کسی کو اپنی نظروں میں نہیں لاتا۔ کائنات کے لوگوں سے کیا ڈرے گا وہ؟ توجہ کریں آپ، کائنات کے لوگوں سے کیا ڈرے گا؟ وہ بی بی کہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہو، وہ بھرے دربار میں چلی جائے اور جا کے بھرے دربار میں خطبہ دینے لگے، اور خطبہ بھی کس انداز سے، بڑی تفصیل کا خطبہ ہے، ابھی آپ نے اس کے کچھ گوشے سماعت فرمایا عزیزو۔ اس خطبے کو دیتے رہنا اور اس طریقے سے کہنا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے، تو جو کر رہے ہیں آپ، نماز اس لیے، روزہ اس لیے، یہ سارے جملے بیان کرنا۔ شہزادی آپ فلسفے پر، یہ اعمال کے فلسفے کیوں بیان کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ مسلمان مجمع ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا مجمع ہے، یہ نمازوں میں شریک رہنے والا مجمع ہے۔ اس کو آپ بتا رہی ہیں کہ ہاں میں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہے کہ جو اپنے کانوں پہ تالا چڑھا کے بیٹھا کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کے کانوں پہ دستک دی جائے اور انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے، اور میں اپنے بابا کی شان سے اسی طریقے سے فلسفہ اعمال بیان کر کے اور اس کے بعد پھر بتا رہی ہوں کہ میری ولایت کس لیے ہے اور میری امامت کس لیے ہے۔ ہمارے گھر کی امامت اور ہمارے گھر کی ولایت، اسے سمجھو یہ کس لیے ہے۔
اور ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد شہزادی بڑے اطمینان سے ادھر سے جب جملہ ملتا ہے کہ نہیں وہ تو ایک حدیث ہے جس کی بنیاد کے اوپر تم حقدار نہیں، شہزادی نے فوراً اس کے بعد قرآن مجید سے آیتیں پڑھنا شروع کی۔ کہا کس لیے آیتیں پڑھ رہی ہیں؟ کہا میں انہیں بتانا چاہ رہی ہوں، کل جب میرا بابا ان سے کہہ رہا تھا کہ لاؤ میں تمہیں کوئی حدیث لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہی نہ سنو، تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، اور آج میں جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہوں تو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ پہچانو، نہ یہ حدیث کی عظمت سمجھ رہے ہیں نہ قرآن کی عظمت سمجھ رہے ہیں۔ اب ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، شہزادی بھرے دربار میں یہ آئینہ کائنات کے سامنے رکھ کر مستقبل والوں کو متوجہ کر رہی تھی کہ اگر کل کبھی تمہارے سامنے کوئی قرآن کی آیت آ جائے اور تم اس سے ہٹ جاؤ، کہو ہماری حدیث، اور کبھی حدیث پیش کی جائے تو کہو قرآن میں تو نہیں ملتا، تو یاد رکھنا میں جیسے ان سے راضی نہیں ویسے ہی تم سے بھی راضی نہیں رہوں گی۔ پہچانو کہ میں نے تمہیں کس منزل تک پہنچایا ہے۔ میں نے 3 باتیں تمہاری دنیا سے پسند کی ہیں۔ ایک بات تلاوت کتاب خدا بندی، دوسری بات زیارت وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت، رسول خدا کے چہرے کی زیارت۔ آپ ذرا غور کیجئے، رسول خدا کے چہرے کی زیارت کو پسند کرتی ہیں۔ شہزادی پسند کرتی ہیں، کیسے پتا چلے کہ پسند کرتی ہیں؟ شہزادی یہ تاریخ بتائے گی کہ کتنا پسند کرتی ہیں۔ اتنی محبوب تھی نبی کی، اس بیٹی کو نبی کا چہرہ اتنا محبوب تھا اور نبی کی زیارت اتنی محبوب تھی کہ روایتوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ اگر کبھی بابا جنگوں کے میدان میں 2-3 روز رہ جائے تو شہزادی اپنے سر پہ چادر ڈال کے جاتی تھی اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اس موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ علماء سنتے رہتے ہیں کہ اسی مرحلے میں وہ جنگ احد کی وہ منزل کہ جہاں شہزادی پہنچ کر کے باپ کا چہرہ دھلا رہی ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلا رہی ہیں باپ کو۔ یہ وہ سب کیفیتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کتنا محبوب ہے نبی کو، یہ بھی کس قدر محبوب ہے نبی فاطمہ الزہرا کو۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پھر تاریخ کا وہ المیہ جو تاریخ نے پیش کیا اسے دیکھنا کہ جہاں شہزادی کی منزل اس طریقے کی دکھائی دیتی ہے کہ وہ مسلسل گھر میں اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یہ بابا کو یاد کر کے کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے سائے سے محرومی ہو گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، شہزادی نے تمام تر وہ منزلیں کہ جس میں انسانیت کی عظمت کے تقاضے تھے انہیں پورا کیا، ہر طریقے سے۔ کبھی دربار میں گئیں، جا کے وہاں پورا کیا تقاضا، کبھی جو ملنے کے لیے خواتین آئی ہیں تو ان خواتین سے گفتگو کیا، محو کلام ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ اس طریقے سے ارشاد فرمایا، وَيْحَهُمْ، تمہارے ان مردوں پر افسوس، اَنَّا زُحْزِحُوا رَوَاسِيَ الرِّسَالَةِ، ان لوگوں نے رسالت کی طلاب کو کہاں لے جا کے پہنچا دیا، وَقَوَاعِدَ الْمِلَّةِ، اور ملت کے ٹھکانوں کو کہاں لے جا کے رکھ دیا۔ انہیں کیا ہو گیا تھا؟ افسوس ہے ان کے اوپر۔ سنو، وہ دن کہ جب میرا بابا آواز دے رہا تھا تو آمنا و سلمنا کہہ کے تم آ رہے تھے، اور تمہارے بلبوتے پہ میرے بابا نے کتنا ناز کیا تھا، مگر آج یہ عالم ہے کہ اسی نبی کی بیٹی تم سے کچھ کہہ رہی ہے اور تم سنتے نہیں، یہ جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بیوی نے جملے کہنے شروع کیے کہ ہاں، اگر تم لوگ غور کرو اور فکر کرو، اگر تمہارے یہ افراد، تمہارے یہ مرد غور اور فکر کریں تو سنو، میں اس جملے کو کہہ رہی ہوں
کہ اگر تم غور و فکر کرو گے تو پہچانو سوائے فاطمہ کے کسی کو نہیں پاؤ گے کہ جو نبی کی بیٹی ہے، جو نبی کی بیٹی ہے۔ یہ جملہ جو نبی کی بیٹی ہے سوائے فاطمہ کے، تجدوہ ابی دون نسائکم، یہ جملے جو آئے ہیں اس جملے کا مفہوم ذکر کیے، تجدوہ ابی دون نسائکم۔ اے لوگوں، اگر تم پیغمبر کو پہچانتے ہو، تم نے اگر ان کی مدد کی ہے، تم نے اگر نصرت کی ہے، اگر تم ان کا احترام کرنا جانتے ہو تو غور تو کرو، اور جب غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ تنہا میرا باپ ہے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ کیا جملے کہہ رہی ہیں بی بی؟ وقت کے دامن میں گنجائش ہے، 2 جملے کہہ کے گزر رہا ہوں۔ اتنا جملہ کہہ کے شہزادی اپنے عہد میں کائنات کے سامنے دلیل پیش کر رہی تھی کہ اس دربار میں میرا جملہ کہنا کہ تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ محمد نہیں ہے، اگر کسی کا باپ ہوتا تو کوئی تو بولتا کہ یہ آپ نے کیا کہا، کسی کا نہ کہنا یہ دلیل ہے کہ فاطمہ اکیلی بیٹی ہے، فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ اسے کہ میں نے کہا تجدوہ ابی دون نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ میں اکثر یہ فقرے کہا کرتا ہوں، یہ ذوالنورین کا لقب لینے والے وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آپ تنہا کہاں ہیں؟ میری زوجہ کا بھی باپ ہے، مگر نہ فرضی بیٹیوں کے باپ بولے، نہ فرضی بیٹیوں کے شوہر بولے، نہ کوئی اور بولا، کسی کا نہ بولنا۔ شہزادی اپنے عہد میں یہ دلیل قائم کر گئی، میں اکیلی بیٹی اپنے باپ کی، اور جب میں اکیلی بیٹی ہوں تو اب میں تم سے پوچھتی ہوں، ایک اکیلی بیٹی کو اس کے میراث سے محروم کر دیا جائے، ایک اکیلی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا ظلم ہو گئے، کیا مصیبتیں ڈھا دی گئیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ شہزادی کہ جس کی عمر مبارک صرف 18 برس، بڑی آسانی کے ساتھ ہم جملے کہہ دیتے ہیں مگر کبھی آپ غور تو کریں اور فکر تو کریں، 18 برس کی عمر شہزادی کی، اور اس 18 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلنا، یہ معمولی بات ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی ایسی جوان لڑکی اس جوانی میں عصا کا سہارا لے کے چلے تو گھر والے تو دور کی الگ بات، جو پڑوس کے بھی ہیں وہ بھی تڑپنے لگتے ہیں، جو سنتا ہے وہ تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ کیفیت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زینب کیسے یہ منظر دیکھتی رہی، حسین کیسے یہ منظر دیکھتے رہے، حسن نے کن آنکھوں سے ان منظر کو دیکھا۔ شہزادی عصا کا سہارا لے کے جا رہی ہے، ارے کہاں جا رہی ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا روایت کے فقرے ابھی آپ نے سنے مولانا سے کہ بی بی نے چادر ڈالی اور حق علی کے لیے کبھی انصار کے گھر کبھی مہاجر کے گھر دوڑ کے جا رہی ہے، اتنے دن تک خدمتیں کرتی رہی ہے۔ ارے سارے انصار جانتے ہیں یہ بی بی کون ہے، سارے مہاجر جانتے ہیں یہ بی بی کون ہے، لیکن آپ ذرا غور کیے، کیا ان انصار نے نہیں دیکھا کہ شہزادی اپنے باپ کے وفات کے بعد جب در و دیوار کے درمیان پیس دی گئی اور ایک مرتبہ امت نے شہزادی کو اپنے گھر میں رونے نہ دیا، تب شہزادی نے کہا کہ ابو الحسن ارے مجھے بقیع لے کے چلو۔ ارے شہزادی عصا کا سہارا لیے ہوئے بقیع کی طرف جا رہی ہے، کسی کو رحم نہیں آتا، کسی کو افسوس نہیں آتا، کوئی نہیں کہتا جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں آج ایام فاطمی کی مجالس شروع ہو گئی، یقیناً حق ہے شہزادی کے چاہنے والوں جس قدر ہو سکے اس مظلومہ کا ماتم کرو، اس مظلومہ پہ گریہ کرو، اس لیے کہ تاریخ کی یہ وہ مظلومہ ہے کہ جس کے بارے میں جیسے جیسے روایتیں پڑھتے جاؤ
کلیجہ پھٹتا جاتا ہے جب شیخ مفید کی روایت یہ پڑھی گئی کہ انہوں نے لکھا کہ عجیب کیفیت دکھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک منزل وہ آ گئی کہ جب فرفسا برجلہی الی صدرہا. ارے یہ جملے وہ لکھتے ہیں فرفسا برجلہی الی صدرہا. کس منزل میں؟ جب شہزادی اپنے دربار ابوبکر میں آ کے اپنے فدق کا حوالہ لے کے جا رہی تھی, بڑی خوشی کے ساتھ چلی جا رہی تھی. وہ لکھتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ چلی جا رہی تھی کہ اتنے میں ادھر سے دوسرا آیا اور آنے کا کہا کیا بات ہے کہ بڑی خوش جا رہی ہو؟ بھائی ایک مرتبہ شہزادے نے کہا میرے بابا کا حق مجھے لکھ کر کے دے دیا گیا ہے, اور خط کو سامنے رکھا. اس نے خط لے کر کے چاک کیا. اب ان کے جو جملے ہیں فرفسا برجلہی الی صدرہا ریف سین. عربی لغت میں جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کے چلانا. فرفسا برجلہی, رجل کہتے ہیں پاؤں کو, فرفسا برجلہی. ارے اس نے اپنا پاؤں کھینچ کر شہزادی کے سینے پہ چلایا. اے عزادارو, شہزادی گر پڑی. جزاکم اللہ. آپ ذرا غور کیے کتنے مصائب ہیں, کتنے مصائب ہیں. شیخ مفید نے کیوں لکھا؟ اس کے بعد دیگر جملے اگر روایتوں کے دیکھے جائیں تو اس میں بھی اسی طریقے کے جملے ملتے ہیں کہ جہاں دل تڑپ جاتا ہے. ارے کیا جملے ملے شہزادی نے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات کی گردن میں رسی کا پھندا پڑا ہوا دیکھا اور پیچھے پیچھے آئی. ارے اب تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے کوڑا کھینچ کے شہزادی کے بازو میں مارا. ارے شہزادی تڑپ گئی. ارے علی حلال مشکلات, اصل میں جھگڑا ہوا. جزاکم اللہ. آپ مجھے بتائیے, میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کے قلب کی کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ صرف آپ سن رہے ہیں, تڑپ رہی ہے طبیعت. اللہ اکبر. شہزادی ان مسائب سے گزر گئی, مگر ذرا غور کیے. ارے جو بچے معصوم تھے, جو شوہر موجود تھا, ارے اس نے اپنی آنکھوں سے کس طریقے سے یہ منظر دیکھا ہوگا. ارے جب فاطمہ کے بازو پہ کوڑے پڑے تو فاطمہ کیوں صبر کر گئی؟ آواز ہے کہ بی بی ارے یہ کوڑا ہے جو میرے بازو پہ پڑا. ارے میری بیٹی زینب کربلا سے شام تک مجھ پہ تازیانے کھائے گی. جزاکم اللہ. دادارو, بڑی سخت مصیبتوں سے شہزادی گزر گئی. آخری جملہ اور آپ کی مجلس زحمت تمام کر دیا. یقیناً جس قدر ہم روئے کم ہے, جس قدر ہم گریا کریں کم ہے. شہزادی کے مصائب ہیں, کس طرح روتے ہیں آپ جانتے ہیں. مولا کائنات جیسا صابر انسان, مولا کائنات جیسا صابر انسان جس نے ہر قدم پہ صبر کیا, ہر قدم پہ صبر کیا. جتنے مصائب آپ نے سنے یہ سب علی نے دیکھا, مگر دیکھنے کے باوجود علی مرتضیٰ کہیں چیخے نہیں, کہیں روئے نہیں, کہیں تڑپے نہیں, بلکہ صبر کرتے رہے, صبر کرتے رہے. مگر جب یہ جملہ بچوں کی زبان سے سنا, ارے اماں گزر گئی, ایک سایہ مارا اور مسجد میں بے ہوش ہو گئے. واہ غربتا, واہ مظلومہ. ارے وہ چلی گئی جو عالم کے لیے رحمت للعالمین کے سلسلے میں رحمت تھی. میرے حق میں اب وجہ رحمت و سکون. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما, جو مقروضوں کا سزبگدوش فرما, جو بیمار ہوں شفا عاجل عطا فرما. پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا, ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہزادی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے میرے پروردگار انہیں شفیع روز جزا ہے, ہماری شفاعت کا حق ان کے پاس ہے. ایک کاش پروردگار ہمارے گناہ ایسے نہ ہو کہ جن سے بی بی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے.
اے میرے پروردگار ایسے گناہ بخش دے کہ شہزادی کے سامنے ہم سرخ رو جا سکیں۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ملت میں اتفاق عطا فرما، وحدت عطا فرما، انہیں صحیح خط پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، علماء و مراجع اعظام کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔